بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے معدہ کے امراض، ان امراض کی وجوہات، ان کی عام علامات اور پرہیز اور علاج۔ دوستو، آج ہم جس دور جدید سے گزر رہے ہیں وہ کہ اس میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوراکیں، رہن سہن، ڈپریشن، یہ عام چیزیں ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے جسموں پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ دوستو، ہمارے جسم کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عضو ایک آٹومیٹک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ کوئی بھی عضو اپنی حد پار کرتا ہے اور نہ ہی کوئی مزاحمت۔ جب ہم اپنے جسم کا اس کی ضرورت کے مطابق خیال نہیں رکھتے تو اس مشین میں فالٹ آتا ہے اور اس طرح بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پاس مشین ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی اور مشین ہے، اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھیں گے تو یہی پوزیشن ہوگی کہ وہ کوئی نہ کوئی فالٹ نکالتی رہے گی۔ جسم بھی ایک آٹومیٹک مشین ہے جو کہ خودکار طریقے سے چلتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو اس میں بھی فالٹ آتے رہیں گے۔ ہمارے جسم میں معدہ بہت اہمیت کا حامل عضو ہے۔ انسانی جسم میں توانائی، حرکت اور نشو و نما کی بنیاد اسی میں ہوتی ہے۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں معدہ اس کو ہضم کرتا ہے اور پھر اسے انسانی جسم کا حصہ بناتا ہے۔ یہ سارے کام معدہ ہی کرتا ہے۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک میں نشاستیں، لحمیات، حیاتین اور معدنیات وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ ان سب اجزاء کا 1% ہمارے جسم میں استعمال ہوتا ہے اور باقی جو ناقابل ہضم اجزاء ہیں وہ معدہ جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے میں ہمارے منہ کا لعاب، جو منہ کے اندر لعاب بنتا ہے، وہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہمارا لعاب ٹھیک نہ ہو تو نظام انہضام، یعنی کہ ہمارے ہضم ہونے کا نظام، خوراک کے ہضم ہونے کا جو نظام ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ معدہ کے امراض میں عام طور پر ورم معدہ، جس کو عام زبان میں معدہ کی سوزش کہہ سکتے ہیں، نظام ہضم کی خرابی، بھوک نہ لگنا، پیٹ میں ریحہ، گیس، تبخیر، معدے کا السر یعنی کہ معدے کا زخم۔ معدے کا ورم یا معدے کی سوزش، اس میں معدے کا داخلی حصہ اور دیواریں سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سوجن آ جاتی ہے۔ اس سے معدے کا درد، قے، متلی، سینہ کی جلن اور اس جیسی بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے اور سر درد، آدھے سر کا درد، نظر کی کمزوری، جگر کا کام کرنا چھوڑ جانا، ہڈیوں کا درد، گردوں میں خرابی، مردوں میں جریان، احتلام اور عورتوں میں لیکوریا اور ماہواری کی خرابی، نیند میں بے اعتدالی، یہ تمام علامات جو بیان کی ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معدے سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ان سب بیماریوں میں معدہ کی سوزش اور معدہ کا زخم سب سے نمایاں ہیں۔ معدے کے زخم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کر دوں۔ معدے کا زخم یا پیپٹک السر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہماری نامناسب اور غیر معیاری خوراک، زیادہ چکنائی اور زیادہ گرم کھانا، چائے اور خاص کر چائے کا گرم اور زیادہ استعمال کرنا، جن کہ ہم گرم چائے پی جاتے ہیں کچھ لوگ، تو ان میں بھی یہ ہوتا ہے۔ بازاری جو چٹپٹے کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، سگریٹ اور شراب نوشی بھی پیپٹک السر کا باعث بنتی ہیں۔ آنتوں کی عفونت، نمونیا، اینٹی بائیوٹک ادویات کا غلط اور زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی معدے کے زخم کا باعث بنتا ہے۔
اس کے علاوہ درد کو ختم کرنے والی انگریزی ادویات جن میں ڈائکلوفینک پوٹاشیم ہے، ڈائکلوفینک سوڈیم ہے، ایبوپروفن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ادویات ہیں، تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور معدہ پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل میڈ ہرب سیکرٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ السر یعنی معدے کا زخم، اس میں جنسی ہارمون، تمباکو نوشی، تفکرات اور صدمات یہ السر کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی خوراک جس میں ریشہ نہ ہو، جیسے کہ خوب گلا ہوا گوشت، جیسے اس کا کچھ پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر آپ کے کوئی گوشت وغیرہ ہے یا نہیں، تو وہ معدے کے السر کا باعث بن جاتا ہے۔ چھنا ہوا آٹا، سفید آٹا جو ہوتا ہے چھنا ہوا، اس کی روٹی السر کے جو ہیں یہ غذائی اسباب بنتے ہیں۔ ویسے یہ بیماری عام طور پر کچھ لوگوں میں موروثی یعنی کہ خاندانی طور پر بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہے تو یہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایک فیملی کے، ایک خاندان کے بہت سارے لوگ ایک ہی ٹائم میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موروثی بھی ہوتی ہے۔ معالجین اس بات پر متفق ہیں کہ السر کے متعدد اقسام، بہت سارے اس کے اقسام بھی ہوتے ہیں، اور متعدد اقسام جو ہیں وہ جلد یا دیر سے کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ السر کا اگر وقت پر اور صحیح علاج نہ ہو سکے تو یہ پھٹ جاتا ہے اور خون جو ہے وہ قے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور جب قے آتی ہے تو اس میں خون آتا ہے۔ تو معدہ کی امراض کی کچھ وجوہات اور بھی ہیں کہ ہم خوراک کو صحیح سے چبا کر نہیں کھاتے، اور اس طرح دانتوں کا کام ہم معدہ پر ڈال دیتے ہیں، تو معدے پہ جب بوجھ بڑھتا ہے تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بھی معدہ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ باسی کھانا استعمال کرنے سے بھی معدہ کا نقصان ہوتا ہے۔ قبض اور ری کا پیٹ میں ہوتے ہوئے غذا کا استعمال یہ بھی معدہ کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ دیر اگر آپ بائیں کروٹ سوتے ہیں یعنی کہ معدہ والی سائڈ پر سوتے ہیں تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ نیند کی کمی بھی معدے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر غذا کا استعمال کرنا، ایجڈ لوگ جو ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ احتیاط کے ساتھ کھانا کھائیں جو ان کے لیے مناسب ہو، بھاری غذائیں جو ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہا لیتے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ معدے کے امراض کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے امراض اس سے جنم لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بالکل کبھی بھی نہ نہائیں، چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ کچھ محنت کش لوگ جو ہیں وہ رات کا کھانا زیادہ کھا کر سو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ معدہ اپنا کام پورا نہیں کر سکتا، تو معدہ میں خوراک رہ جاتی ہے، یہ بھی معدے کے امراض میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ سرد موسم میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ سے کپڑا ہٹا کر سونا جس میں پیٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی پیٹ اور معدے کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کا زیادہ استعمال یہ بھی معدے کے امراض میں اور پیپٹک السر کا باعث بنتا ہے۔ احتیاطیں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی احتیاطیں کر کے آپ پیپٹک السر وغیرہ اور معدے کے امراض سے، پیٹ کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ چٹپٹی غذاؤں سے پرہیز کریں، جو مسالہ دار چیزیں ہیں بازار سے یا گھر میں زیادہ مسالے استعمال کرنے والے لوگ، زیادہ سرخ مرچ استعمال کرنے والے لوگ، زیادہ چکنائی استعمال کرنے والے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو چٹپٹی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ سرخ مرچ کی بجائے کالی مرچ زیادہ استعمال کریں۔ جسم میں قبض نہ ہونے دیں۔ قبض کے لیے آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں، اگر کسی
دوست کو یا کسی احباب میں رشتہ داروں میں اگر کسی کو پرابلم ہے تو میری ویڈیو سے آپ وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی لازمی کریں، یعنی کہ کھانا کھا کے آپ نے فوراً نہیں سو جانا، لیٹ نہیں جانا، تو تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کریں۔ جن لوگوں نے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد کھانا نہ کھائیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صبح 3 بجے 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے، 2:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ شام مغرب کے بعد کوئی کھانا نہ کھائیں بلکہ کوئی ہلکی سی غذا استعمال کر لیں، تو وہ اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاج کی طرف اگر ہم جائیں تو بہت سے علاج آپ نے لوگوں سے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ علاج ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نسخے بھی آپس میں میچ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اور وہ استعمال نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو نسخہ یا جو چیز میں نے استعمال کروائی ہے وہی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کو کوئی ایسی تکلیف یا کوئی ایسی علامت ہوتی ہے وہ خالی پیٹ سبز ہرڑ کا مربع استعمال کریں، 2-3 دانے آپ کھا لیں خالی پیٹ۔ خالی پیٹ کی تشریح میں اپنی ایک ویڈیو میں اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ خالی پیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوائی جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں خالی پیٹ وہ کھائیں، اور اس کے کم از کم 40 منٹ بعد تک کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ ایسے نہیں کہ آپ نے دوائی کھائی اور فوراً اوپر سے ناشتہ کر لیا، خالی پیٹ کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی سبز ہرڑ جو ہے مربع تو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو پرسار سٹور سے سبز ہرڑ یا ہریڑ بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ، وہ آپ لے لیں اور اس میں سے ایک دانے کو کٹ لگا کے آپ نے شام کے وقت مٹی کا برتن لینا ہے، نیا برتن ہو، اس کے بعد اس میں پانی بھریں، 1 چٹکی نمک اس میں ڈالیں، اور وہ ہرڑ جس کو آپ نے کٹ لگایا تھا، کٹ ایسے لگانا ہے کہ جیسے ہم تربوز لیتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس میں وہ کٹ لگی جو ہریڑ ہوگی یا ہرڑ ہوگی وہ آپ نے اس پیالے میں ڈال دینی ہے اور اس کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دینا ہے، اور صبح تھوڑا جلدی اٹھا لیں تاکہ اس میں کوئی پرندہ وغیرہ چونچ نہ ڈالے۔ تو اس ہرڑ کو آپ اپنے ہاتھ سے ملیں گے تو اس کا چھلکا وغیرہ جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے گا پانی میں۔ گٹھلی جو ہے وہ آپ نے ضائع کر دینی ہے، اس کے بعد جو پانی بچ جائے گا اس کو آپ نے چھان کر وہ خالی پیٹ آپ نے پینا ہے، کم از کم 15-20 دن، یعنی کہ 2-3 ہفتے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی جوارش جالینوس اور جوارش کمونی، یہ 2 اچھی چیزیں ہیں، ان پر مکمل ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بنا کے پھر دکھاؤں گا۔ ان کا جوارش جالینوس جو ہے یہ آپ نے لینی ہے اور اس کا آدھا چمچ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے لینا ہے۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں، اگر دودھ اویلیبل نہ ہو یا پینا آپ نہ چاہیں تو آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کام میں، اور یہ بہت سے پیٹ کے امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ویڈیو بھی میں آپ کو بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔